صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بمجالس اہل الذکر، اے انسان اپنے اوپر ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنا لازم کر۔ علیک منا لازم کر، اپنے اوپر ضروری بنا، یہ کام مجھے ضرور کرنا ہے۔ کون سا کام ضروری ہے؟ بمجالس اہل الذکر، ایسے لوگ تلاش کر جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اللہ کے خیال میں باکمال ہوں، اللہ کے تصور میں مستغرق ہوں، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں، اللہ کی معرفت سے سرفراز ہوں، اللہ کی یاد سے آباد ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایسے لوگ پہلے تلاش کر، جب دیکھ لے بس ان کے پاس بیٹھ جا، ان کی صحبت کو لازم بنا، ان کی مجلس کو اختیار فرما، ان کی ہم نشینی کو ادا فرما، ان کی صحبت بڑی دولت ہے۔ علیک بمجالس اہل الذکر، پہلے ذکر والا آدمی ہو، اللہ والا، پھر مجلس اس کی صحبت میں بیٹھ، پھر اس صحبت میں بیٹھنے کو لازم کر۔ لازم، نفس بہت لڑے گا، نفس کہے گا جاؤ بھاگو، ادھر نہ بیٹھو، نفس سے لڑ، لازم کر۔ الا ادلک بملاک ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھلائی بھی ان کی صحبت سے ملے، دنیا کی راحت بھی ان کی مجلس سے ملے، آخرت کی بھلائی بھی ان کی صحبت سے ملے، آخرت کی راحت بھی ان کی مجلس سے ملے، دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے۔ یہ جو اہل ذکر ہوئے، با خدا بادشاہ ہوئے، یہ آپ کو دونوں چیزیں دیں گے۔ تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، میں آپ کو نبی کی بات سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی بھلائی بھی ملے اور آخرت کی بھلائی بھی ملے، اور کیا چاہیے تجھے؟ دنیا کی راحت بھی ملے، آخرت کی راحت بھی ملے، دنیا کی نعمت بھی ملے، آخرت کی نعمت بھی ملے، دنیا کی دولت بھی ملے، آخرت کی دولت بھی ملے، دنیا کی خوشی ملے اور آخرت
کی خوشی ملے، دنیا کا قرار ملے، آخرت کا قرار ملے، دنیا کا سکون ملے، آخرت کا سکون ملے۔ چاہیے پھر اہل ذکر اہل دل کی مجلس کو لازم کا، گر تو چاہے وصل حق اے بے خبر، کاملوں کی خاک پا ہو سر بسر۔ اس شاعر نے اپنے انداز میں کہا، گر تو چاہے وصل حق اے بے خبر، اگر تو اللہ کا قرب چاہے، اللہ کا وصل چاہے، اللہ کی مجلس چاہے، اللہ کی صحبت چاہے، اللہ کی زیارت چاہے، اللہ کا دیدار چاہے، تو پھر اہل دل اہل ذکر اللہ والوں کی خاک پا ہو جا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا ہو جا، اللہ والوں کی صحبت میں دل سے بیٹھنے والا ہو جا، اللہ والوں کے رابطہ میں کمال رکھنے والا ہو جا، اللہ والوں کی نسبت میں پختہ ہو جا، اللہ والوں کی محبت میں آ جا، اللہ والوں کی جھولی میں آ جا، اللہ والوں کے سینے سے سینہ ملانے والا ہو جا، اللہ والوں کا یار ہو جا، اللہ والوں کا دوست بنے جا، اللہ کا دوست خود بخود بنے گا، ان کا یار بنا ان کا یار بنے گا، ان کا قریب بنا اس کے قریب بنے گا، اس کا ولی بنا پھر اس کا ولی بنے گا۔ یہ ہے خدا کا قانون، یہ اس کا نظام۔ ان کی صحبت مردہ دل زندہ کرے، ان کی صحبت مردہ دل زندہ کرے، زندہ بھی ایسا جو ہرگز نہ مرے، اللہ والوں کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے، ان کی مجلس میں دل منور بنتا ہے، ان کی مجلس میں کالا دل روشن ہوتا ہے، ان کی مجلس میں غمگین دل شادمان ہوتا ہے، ان کی مجلس میں دکھی آدمی سکھ والا ہوتا ہے، ان کی صحبت میں مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ بزرگ صحبت کے فائدے میں سے ان کی صحبت مردہ دل زندہ کرے، زندہ بھی ایسا
یہ وہ زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، یہ وہ زندگی ہے جس کے بعد زوال نہیں، یہ وہ زندگی ہے جس کے بعد عدم نہیں، یہ وہ زندگی ہے جو رب سے ملتی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو ذکر اللہ کا نتیجہ ہے، یہ وہ زندگی ہے جو ماخوذ من حیات ربی ہے، یہ زندگی جاودانی ہے، یہ زندگی نورانی ہے، یہ زندگی سبحانی ہے، یہ زندگی ربانی ہے، یہ زندگی عرفانی ہے، یہ زندگی لدنی ہے، یہ زندگی دائمی ہے، یہ وہی زندگی ہے۔ ان کی صحبت مرد دل زندہ کرے، زندہ بھی ایسا جو ہرگز ہرگز، زندہ بھی ایسا جو ہرگز نہ مرے۔ سبحان اللہ۔ نصیب والوں کو اہل اللہ کی صحبت ملے، بے نصیب کو کیا ملے؟ ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف، ہاتھ سے کام کرتے رہو، دل اپنے پیر کی محبت میں مصروف رکھو، پیر کی محبت میں فانی اور اعلیٰ درجے میں مستغرق رہو، تاکہ پیر کے اندر کی صفات کا عکس تیرے دل پر آئے۔ پیر کے دل پر جو احوال باطنیہ ہیں وہ آپ کے دل پر منصبغ ہو، منعکس و منصبغ، تو تھوڑے وقت میں بری صورتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دولت فنائیت سے ملتی ہے، فنائیت، پیر کی محبت میں فنائیت آئے، فنائیت آئی خود بخود نکاس ہوگا۔ شیشہ اگر سورج کے سامنے بالکل سٹ ہو، سٹ، تو سورج کی روشنی شیشے میں آ کر فوراً منعکس ہوگا، اس کو کہتے ہیں انعکاس۔ اگر شیشے کا منہ سورج کی طرف نہیں تو انعکاس نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں فنا۔ فنا، آپ کا دل پیر کے دل کے سامنے اس طرح فٹ ہو، سٹ ہو، فٹ اور سٹ، فٹ بھی ہو اور سٹ بھی ہو، تو فوراً عرش عظیم کا نور منعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، ہمارے سالانہ اجتماع کو آسان کرے اور بابرکت کرے، پر انوار کرے۔ جو ساتھی آ رہے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اپنے خزانہ سے ان کو اجر کثیر عنایت کرے۔ واخر دعوانا